بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں 3 باتیں عرض کی گئی. پہلی بات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں. اس کے 2 معنی کیے گئے. اولا، جو اس لفظ یہاں استعمال ہوا، پہلا معنی علماء نے یہ کیا کہ اولا یعنی نبی کتنے قریب ہیں، کتنے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو فرمایا اس کا پہلا معنی یہ کیا کہ زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار، یہ تینوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اب اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسلمانوں پر نافذ اور آپ کی اطاعت واجب ہے، اور آپ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر دینا یہ واجب ہے. یہ بات یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئی. دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں. جیسا کہ اس آیت کو مزید سمجھنا ہو تو 11ویں پارے کی سورہ توبہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں. اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید اور کھول کر بتا دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مومنوں پر ان پر رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں. آپ دیکھیے اس حدیث پاک کو سنیے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس نے اپنے ماحول کو روشن کیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے کیڑے جو ہیں فرمایا اس میں گرنا شروع ہو گئے، تو وہ آدمی انہیں آگ سے ہٹانے لگا، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں ہی گرتے رہے. پس میں کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہو. یعنی اگر اس حدیث پاک میں بندہ غور کرے تو یہ بالکل آیت کریمہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جب بندہ دین و دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم جو ہمیں دیا گیا اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا اور آپ کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو وہ ترجیح دیتا ہے، تو پھر یہی مثال ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھائی گئی. اور امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے، فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اور اس رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں. اور اس آیت سے یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی. اب آپ اسی حدیث سے اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کے حوالے سے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے زیادہ ہے. یعنی دوسروں کے حق سے زیادہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے. چنانچہ اس کے ضمن میں علماء نے حدیث پاک لکھی، اور یہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے کی نسبت سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب جان سے زیادہ کیا قریب، یعنی رب انسان کی سب سے زیادہ اس کی باڈی سے قریب ہوتی ہے، لیکن نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا اسی حدیث پاک میں کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اگر وہ مال چھوڑے تو وہ اس کے عصبہ یعنی وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں ان کا مددگار ہوں۔ اللہ اکبر! کیا نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمان کا انتقال ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا مال اس نے چھوڑا ہے تو وہ مال نہیں چاہیے، مال اس کے عصبہ یعنی وارث جو ہیں ان کا ہوگا، لیکن اگر وہ مال نہیں چھوڑ کے مرا لیکن مرنے سے پہلے اس کے اوپر قرض تھا یا اس کے بال بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے، میں ان کا مددگار ہوں۔ اور اس حدیث پاک میں ایک اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اللہ اکبر، کہ میرے آقا اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو اب امت کو حضور سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کو یاد رکھے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو وہ قرب، اس کو محبت وہ کب ملے گی؟ جب وہ حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کرے گا۔ جتنی اس کی اتباع اور اطاعت حضور کی بڑھتی چلی جائے گی اتنا اسے حضور کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، دریافت فرماتے کہ یہ جو مومن جس کا انتقال ہوا، بتاؤ کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ اب یہاں سے آپ غور کیجئے کہ قرض کتنی بڑی ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے جس کا لیا ہے دے دے۔ یعنی حضور یہ سوال کیا کرتے تھے، اول تو بندہ قرض لے نہیں، اگر لے لے تو سب سے پہلے ذہن بنا لے کہ مجھے قرض میں نے کسی کا دینا ہے، کیونکہ یہ حق العباد ہے اور یہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو میرے آقا پوچھتے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اس کے ذمے قرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال کرتے اور پوچھتے بتاؤ کیا اس مومن نے کوئی مال چھوڑا ہے کہ جو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو؟ اگر لوگ بتاتے کہ یا رسول اللہ اتنا مال ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، تو حضور فرماتے کہ ٹھیک۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اگر لوگ یہ بتاتے کہ اس نے مال نہیں چھوڑا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے۔ اور پھر اس سے آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس زمانے میں کیونکہ فتوحات اتنی نہیں ہوئی تھی، پھر لیکن آگے اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حضور ساتھ یہ بھی فرماتے کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتوحات عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات عطا فرمائی تو پھر حضور کی بارگاہ میں اگر کسی مومن کا بتایا جاتا کہ اس نے مال نہیں چھوڑا تو پھر حضور کیا فرماتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، جس نے اگر قرض چھوڑا وہ میرے ذمے ہے اور جس نے مال چھوڑا وہ وارث کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا پیار ہے کہ اگر اس نے قرض چھوڑ دیا میں اس کی طرف سے قرض ادا کروں گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہو تو اس میت کا قرض اپنے ذمے لے لے بندہ اور ادا کر دے تاکہ وہ قبر میں بچ جائے، اور جس کا قرض ہو تو چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا وہ مرنے والا مر گیا تو بندے کو چاہیے کہ اس کے جنازے سے پہلے اس کے قرض کو معاف کر دے تاکہ یہ بھی سنت اس کو ادا کرنے کا ثواب مل جائے۔ اب
اب سنیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں اپنے نفس پر جو اطاعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے۔ اگر حضور کسی مسلمان کو کسی چیز کا حکم دیں اور اس کی خواہش، اس کا نفس آڑے آ جائے تو پھر اس پر لازم ہے، یہ بات ہمیں زندگی میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی کہ شریعت میں میرے آقا نے جس چیز کا حکم دیا اور ہمارا نفس ہمیں روک رہا ہو تو علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ پھر وہ اپنی خواہش کو پس پش ڈالے اور رسول اللہ کے حکم کو آگے لے کر آئے اور اس میں اطاعت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اور یہی قرآن میں ہمیں اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جس نے رسول کا حکم مانا تو بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے رسول کے حکم سے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یعنی پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم نے حکم کو چھوڑ دیا تو وہ تمہیں کل قیامت کے دن بھی بچا لیں گے، تمہیں دنیا میں ان کے حکم کا کوئی پاس نہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تمہیں کہ وہ تمہیں بچا لیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، یہ بات ہمیں اس سے سمجھ میں آئی۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ یہ بیان ہوئی کہ یہ مومن حضور کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بات اس آیت میں بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات 11 ہیں، وہ 11 کی 11 جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اور امہات المؤمنین کا تعظیم اور ان کی حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کا وہی حکم ہے کہ جو سگی ماں کا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات اس آیت سے پتہ چلی، لیکن علماء نے کہا کہ اگر وہ سگی ماں کی طرح ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں یعنی وراثت اور پردے وغیرہ کے، ان کا وہی حکم ہوگا جو اجنبی عورتوں کا ہوتا ہے، یعنی نبی کی ازواج سے بھی پردہ کیا جائے گا اور وراثت کے معاملات جو ہوں گے وہ تو اسی طرح ہوں گے۔ اور فرمایا اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امہات المؤمنین کی جو بیٹیاں ہیں ان کو مومنین کی بہنیں نہیں کہا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضور کی ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات کی جو بیٹیاں ہیں کوئی انہیں اپنی بہن نہیں کہہ سکتا، اور ان کے بھائیوں کو اور بہنوں کو اسی طرح مومنین کے ماموں اور خالہ نہیں کہا جائے گا، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تمام حضور سے پہلے اگر کسی نے وصال فرمایا یا حضور کے وصال فرمانے کے بعد جو امہات المؤمنین کا وصال ہوا ان کی تعظیم ویسی ہی ہوگی، وہ ساری کی ساری واجب التعظیم ہیں۔ جیسے کہ بعض ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو صرف ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم تو کرتے ہیں، باقی کسی حضور کی ازواج کی نہیں کرتے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات ہمیں سکھائی گئی کہ ہر امتی کے لیے حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ حقیقی ماں سے بڑھ کر واجب التعظیم الاحترام ہیں، یعنی ساری ازواج۔ اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی اور اسی کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، آج کی ایک ہی آیت کریمہ ہم سماعت کر سکے۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو حضور نے انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تھا،
اس رشتے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے، یعنی کسی کا انتقال ہوتا تو انصار کی جائیداد میں سے مہاجر کو بھی ملتا تھا، اور مہاجر کا انتقال ہوتا تو اس کے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ حکم دیا کہ اب یہ آپس میں تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، لیکن فرمایا کہ اب میراث میں ان کا حق نہیں۔ میراث جو ہے وراثت یعنی مرنے والے کا، وہ رشتہ داروں کا حق ہے اور انہی کو ملے گا۔ ایمان یا ہجرت کے رشتے سے جو میراث ملتی تھی البتہ اب فرمایا وہ نہیں ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اس آیت کریمہ میں ایک اور بات بھی کہی کہ البتہ تمہارے جو دوست ہیں تم ان پر احسان اس طرح کر سکتے ہو کہ اپنے مال میں سے جتنا چاہو، یعنی جس کے لیے چاہو ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو، لیکن وصیت جو ہے وہ پورے مال کا تیسرا حصہ یعنی تہائی مال کی وصیت ہو سکتی ہے، پورے مال کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کی بھی تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اپنے بیٹے کے لیے کوئی وصیت کر جائے وصیت نافذ نہیں ہوگی، وصیت اسی کے لیے ہوگی دوست احباب ہیں یا اپنے جن کو وراثت ملے گی ان کے لیے وصیت وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جس کے لیے چاہو کچھ مال کی وصیت کرو، تو وہ وصیت مال کے تیسرے حصے کی مقدار وراثت پر مقدم ہوگی، یعنی مال بٹنے سے پہلے اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس آیت کریمہ میں ہمیں سمجھائی گئی، تو یہاں سے رشتہ داروں کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ رشتہ داروں کا خیال بھی بندے کو رکھنا چاہیے اور رشتہ داری اپنی نبھانی چاہیے، نہ کہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ہر ایک سے جوڑ کر رہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہو آپ اس سے معافی مانگ کر، اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو لیکن پھر بھی دل خوش کیجئے اور ایک دوسرے کے کام آئیے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا عامل بنا دے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے، بدبختی سے اور مولا کریم ایسی بیماری سے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، ہم تیری پناہ مانگتے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں شکر والی اور عبادت والی، زہد والی، تقوی والی، تیری رضا والی زندگی و موت عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔